بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ ہمارا بخاری شریف کا درس چل رہا تھا، اس سے قبل ہم نے نبی رحمت رسول محتشم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 25 احادیث مبارکہ جو بخاری شریف کے اندر نقل کی گئی ہیں وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج اسے آگے پڑھنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 26 وہ کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سئل ای العمل افضل۔ حدیث نمبر 26 حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں نبی رحمت رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ فقال ایمان باللہ ورسولہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے۔ قیل ثم ماذا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کے بعد سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان لانے کے بعد سب سے افضل عمل اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ قیل ثم ماذا؟ قال حج مبرور۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے بعد سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد کے بعد افضل عمل حج مبرور ہے، یعنی بیت اللہ شریف کا حج کرنا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں افضل عمل کے بارے میں بتایا گیا کہ سب سے پہلے افضل عمل ایمان لانا ہے اللہ اور اس کے رسول پر، پھر جہاد کو افضل عمل قرار دیا گیا، پھر حج کو قرار دیا گیا۔ اب اس حدیث مبارکہ پر ایک اعتراض ہوتا ہے، وہ یہ کہ پہلے حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی تھی، اس میں نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ افضل عمل مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کا محفوظ رہنا ہے۔ اس میں فرمایا ہے کہ جہاد کرنا اور حج کرنا افضل عمل ہے۔ اب اعتراض ہوتا ہے کہ کسی حدیث پاک میں کسی عمل کو افضل قرار دیا گیا اور کسی حدیث پاک میں دوسرے عمل کو افضل قرار دیا گیا، تو اب افضل عمل کس کو کہا جائے گا؟ تو اس اعتراض کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ جو عمل کی افضلیت ہوتی تھی یہ مختلف احوال اور مختلف اشخاص کی وجہ سے ہوتی تھی، یعنی جو بندہ حضور کی بارگاہ میں آ کر سوال عرض کرتا تھا تو وہ جس طرح کا آدمی ہوتا تھا اسی طرح کا جواب حضور ارشاد فرماتے تھے۔ یعنی اگر کوئی شخص ایسا ہوتا کہ اس میں جہاد کی صلاحیت ہوتی تو حضور اس کو فرماتے کہ تم جہاد کرو، جہاد تمہارے لیے سب سے افضل عمل ہے۔ اور اگر کسی شخص کے والدین بوڑھے ہوتے تھے تو حضور اس کو فرماتے تھے کہ تم جہاد نہ کرو بلکہ تم اپنے والدین کی خدمت کرو، تمہارے لیے یہ افضل عمل ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنی زبان یا ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچاتا تھا تو حضور اس کو فرماتے تھے کہ زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کا محفوظ رہنا یہ افضل عمل ہے۔ تو لہٰذا احادیث مبارکہ پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ جس طرح کا کوئی شخص ہوتا تھا حضور اسی طرح کا جواب ارشاد فرما دیتے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں حضور کی ہر حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 27 وہ کیا ہے۔ ان سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا راحتا وسعد جالس۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 27 حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا پہلے آپ مفہوم سمجھے، پھر اس کے بعد اس حدیث مبارکہ کی صحیح طرح سے سمجھ آئے گی۔ مفہوم یہ ہے کہ نبی رحمت رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ بعض صحابہ وہ تھے
جو ابھی ابھی نئے نئے ایمان لے کر آئے تھے، اور بعض صحابہ وہ تھے جو پہلے سے ایمان لا چکے تھے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال تقسیم کرنے لگے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو مال دیا جو نئے نئے ایمان لائے تھے، ابھی نئے نئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو حضور ان کو مال عطا فرما رہے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تشریف فرما تھے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، حاضر تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کرام کو مال تقسیم کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے، تو انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یعنی حضرت سعد نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندہ بھی ایمان والا ہے، یہ بھی آپ کا صحابی ہے، آپ اس کو بھی مال عطا فرمائیں، یہ بھی مومن ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ عرض کی، حضور خاموش رہے، آپ نے پھر دوسری مرتبہ عرض کی، پھر تیسری مرتبہ عرض کی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد، میں جس شخص کو مال عطا کر رہا ہوں اس کا غیر، یعنی جو دوسرا ہے جس کو میں عطا نہیں کر رہا، وہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی حضور کے فرمان ذیشان کا مفہوم یہ تھا کہ میں جس شخص کو مال عطا کر رہا ہوں وہ تو ابھی نئے نئے ایمان لا رہے ہیں، اور جس کو میں عطا نہیں کر رہا وہ پہلے سے ایمان لا چکے ہیں، ان کے دل پختہ ہیں، اگر میں انہیں عطا نہیں بھی کروں گا تو ان کے دل میں کوئی بدگمانی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ تو میرے اپنے ہیں۔ اور یہ جو نئے نئے ایمان لا رہے ہیں، اگر میں ان کو عطا نہیں کروں گا تو ان کے دل میں بدگمانی آئے گی، اور اگر ان کے دل میں بدگمانی آتی تو وہ جہنم میں گرا دیے جاتے۔ تو لہٰذا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کی سلامتی کے لیے، ان کو جہنم سے بچانے کے لیے ان کو مال عطا فرما رہے تھے، اور مال کیونکہ بہت کم تھا اسی لیے انہی صحابہ کو مل سکتا تھا جو نئے نئے ایمان لا رہے تھے۔ لہٰذا اس وجہ سے حضور نے جو پہلے صحابی ایمان لا چکے تھے، پرانے صحابی تھے، ان کو مال نہیں عطا کر رہے تھے، تو حضرت سعد نے اسی لیے عرض کی تھی۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم تھا۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں عربی متن کے ساتھ اور اس کے ترجمے کے ساتھ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گروہ کو مال عطا فرما رہے تھے، وسعد جالس، اور حضرت سعد بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ فتارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجلا ہوا اعجبہم الیہ، حضرت سعد کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ترک فرما دیا، یعنی ایک شخص کو مال نہ دیا۔ آپ فرماتے ہیں ہوا اعجبہم الیہ، اور مجھے بڑا تعجب ہوا۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لک عن فلان، حضرت سعد کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اس شخص کو مال کیوں نہیں عطا فرمایا؟ فواللہ انی لأراہ مؤمنا، آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا ہوں کہ یہ بھی مومن ہے، یہ بھی آپ کا صحابی ہے۔ فقال او مسلما فسکت قلیلا، حضرت سعد کہتے ہیں میں تھوڑی دیر خاموش رہا۔ ثم غلبنی ما اعلم منہ فعدت لمقالتی فقلت ما لک عن فلان، پھر حضرت سعد کہتے ہیں مجھ پر وہ چیز غالب آئی جو میں اس شخص کے بارے میں جانتا تھا، پھر میں نے اپنی بات کو دہرایا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کو مال کیوں نہیں عطا فرمایا؟ فوالذی انی لأراہ مؤمنا فقال او مسلما، عرض کی یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ یہ مومن ہے۔ ثم غلبنی ما اعلم منہ فعدت لمقالتی، حضرت سعد کہتے ہیں میں تھوڑی دیر پھر خاموش رہا، پھر حضور کی بارگاہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کو مال کیوں نہیں عطا فرمایا؟ وعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال یا سعد انی لأوتی الرجل وغیرہ احب الی منہ خشیت ان یکبہ اللہ فی النار، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سعد، بے شک میں جس شخص کو مال عطا کرتا ہوں اس کا غیر مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ یعنی حضور کی حدیث کا مفہوم یہ ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر جو نئے نئے مسلمان تھے ان کو مال نہ دیا جاتا تو وہ حضور کے متعلق بدگمانی کرتے، اور وہ بدگمانی کرتے تو دوزخ میں گرا دیے جاتے، تو حضور ان کو دوزخ سے بچانے کے لیے مال عطا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ
ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔